है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले सबक में हमने ज़मीर इशारा के बारे में पढ़ा था, यानी प्रोनाउन की जो काइंड्स थी, किस्में थी, उन किस्मों के बारे में हमने अभी 2 टॉपिक पढ़े हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पिछले सबक में हमने ज़मीर इशारा यानी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन यानी ज़मीर मुल्की। क्या है ज़मीर मुल्की, कहाँ इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ जुमले, इनके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है पिछले सबक से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो, दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है ज़मीर मुल्की। इसकी तारीफ़ है फ़ारसी ज़ुबान में, पर्शियन में कलमा ईस्त की मालकियत मुल्की रा मी रसान अज इन रू इन कलमा रा ज़मीर मुल्की मी गोयन, यानी ज़मीर मुल्की उस कलमे को कहते हैं या वो लफ्ज़ है कि जो कि मालकियत मुल्की रामी रसान, यानी कि जो किसी मलकियत को बताता है, किसी मलकियत को की तरफ इशारा करता है या उसको ज़ाहिर करता है। अज इन रो इन कलमरा ज़मीर मुल्की में गोयन, इसीलिए इस कलमे को ज़मीर मुल्की कहते हैं। उर्दू में तारीफ़ है ज़मीर मुल्की वो लफ्ज़ है जो किसी मलकियत को बताता है, ज़ाहिर करता है, इसलिए इस कलमा को ज़मीर मुल्की कहते हैं। ज़मीर मुल्की जुमला बनाने के लिए लफ्ज़ माल और अज़, ये 2 जुमले हमने याद रखने हैं। माल और अज़ को ज़मीर से पहले लाते हैं और इसके नीचे कसरा यानी ज़ेर लगाते हैं, जैसे कि माले माँ, इसी तरह अज़ शुमा। तो इस तरह ये याद रखना है, जहन में बिठाना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन यानी ज़मीर मुल्की क्या है कि जिसमें हम माल और अज़ पर्शियन ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले यानी इनके नीचे से, यानी जैसे माल है तो माल के लाम के नीचे से हम ज़ेर लगाते हैं, जिससे ये ज़मीर मुल्की बनता है। उसके अलावा अंग्रेज़ी में इस तरह के जुमले हैं जैसे कि दियर, हिज, योर, योर्स, आवर, माइन, दियर्स, हेयर्स या आवर्स लगाते हैं। उर्दू अंग्रेज़ी के एक ही तरह के जुमले को ज़ुबान फ़ारसी में कई तरह से लिखे जाते हैं, यानी कि जैसे यहाँ मिसाल दी है कि इन किताब माले मनस्त, इन किताब माले मनस्त, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। अब उर्दू और इंग्लिश में सिर्फ एक ही जुमला इसमें बन रहा है, लेकिन दूसरी ज़ुबान फ़ारसी ज़ुबान में अलग अलग इसके जुमले बनते हैं। इन किताब माले मनस्त, इन किताब अज़ मनस्त, इन किताब मनस्त, इन किताबम अस्त, इन किताबम अस्त, यानी ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है, दिस बुक इज़ माइन। इसी तरह इन किताब माले अहमद अस्त, इन किताब अज़ अहमद अस्त, इन किताब अहमद अस्त, ये किताब अहमद की है, दिस बुक इज़ अहमद, दिस बुक इज़ अहमद, ये किताब अहमद की है। इन किताब माले अहमद अस्त, इन किताब अज़ अहमद अस्त, इन किताब अहमद अस्त, इन किताब अज़ मास्त, ये किताब हमारी है, दिस बुक इज़ आवर्स, इन किताब माले मास्त, इन किताबें, इन किताब मास्त, इन किताब मास्त, इन किताब अज़ शुमास्त, इन किताब माल शुमास्त। तो दोनों अज़ और माल यहाँ इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारी किताब है, दिस बुक इज़ योर्स। इन किताब अजूस्त, ये किताब उसकी है, दिस बुक इज़ हिज। इन माल ले आनहास्त,
ان مال آن ہاست، یہ قلم ان کا ہے. ان مال آن ہاست، یہ قلم ان کا ہے. دس پین از دیئر. لیکن یہاں تھوڑا مسپرنٹ ہے. ان مال خودکار آن ہاست، ان مال خودکار آن ہاست، ان مال خودکار آن ہاست، یہ قلم ان کا ہے. دس پین از دیئر. ان خانہ اوست، یہ گھر اس کا ہے. دس از ہز ہوم. ان کتاب کہنہ ازوست، یہ پرانی کتاب اس کی ہے. دس اولڈ بک از ہرس. ان کتابہا مال من ہستند، وہ کتابیں میری ہیں. ان کتابہا مال من ہستند، یہ کتابیں میری ہیں. دوز بکس آر مائن. واجہ برائے ترجمہ یعنی کہ ووکیبلری فار ٹرانسلیشن. یہ جو ووکیبلری ہے ان کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی بنیاد ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے. یہی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کو ساتھ ساتھ یاد کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فائدہ حاصل کرو. یہ ہمارا ایک اہم پارٹ ہے سیکھنے کا، ایک ستون ہے یہ. اس میں موئی کہتے ہیں بال کو یعنی ہیئر، باغ کہتے ہیں باغ یعنی گارڈن، اتاق کہتے ہیں کمرہ یعنی روم، دفتر کہتے ہیں کاپی یعنی نوٹ بک، اور بچہ کہتے ہیں بچہ یعنی چائلڈ. دوست فرینڈ، دادن ہوتا ہے دینا گیو، اینجا کہتے ہیں یہاں یعنی ہیئر. اور اس کے علاوہ ضمیر مشترک، ضمیر مشترک کیا ہے؟ ریفلیکسو پروناؤن اور ایمفیٹک پروناؤن. ریفلیکسو پروناؤن اور ایمفیٹک پروناؤن یعنی ضمیر مشترک. اب ضمیر مشترک کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. کلمہ خود، کلمہ خود و خیشتن را ضمیر مشترک می گویند، زیرا کہ ان سہ کلمہ برائے اشخاص بطور یکساں بکار می روند، از ان رو ان را ضمیر مشترک می گویند. لفظ خود، خیش اور خیشتن کو ضمیر مشترک کہتے ہیں. یہاں دیا گیا تھا کہ کلمہ خود یعنی کہ خود، خیش اور خیشتن، یہ تین جملے جو ہیں، تین لفظ جو ہیں، انہی کو ضمیر مشترک کہتے ہیں. ضمیر مشترک کہتے ہیں کیونکہ ان سہ کلمہ، کیونکہ یہ تین کلمے برائے ہمی اشخاص، کسی شخص کے لیے یکساں بطور یکساں بکار میں روند یعنی کہ یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ان تین لفظوں کو ضمیر مشترک کہتے ہیں. تو نیچے بھی اردو میں دیا گیا ہے، لفظ خود، خیش اور خیشتن کو ضمیر مشترک کہتے ہیں کیونکہ یہی تین الفاظ، یہی تین لفظ جو ہیں کسی بھی شخص کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ان تین لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مشترک کہتے ہیں. جیسے when self is added to my, yours, him, her, it and your, them, we get what are called compound personal pronoun. They are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back reflexive upon the subject. as جیسے ریفلیکسو پروناؤن انگلش میں دی ہے، یا ایمفیٹک پروناؤن جسے کہا جاتا ہے ضمیر مشترک. مائی سیلف، ہم سیلف، یور سیلف ایٹسٹرا یوز ایز آبجیکٹ از کالڈ ریفلیکسو پروناؤن. ایز یہاں مثال دی ہے. خود کہتے ہیں اپنا، اپنی، اپنے یا آپ. فارسی میں ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں خود، اور اردو میں اپنا، اپنی، اپنے یا آپ، اور انگلش میں سیلف، مائی سیلف یا یور سیلف، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں خود کے لیے. خیش، خیشتن، اپنا، اپنی، اپنے، اپنا، اپنی، اپنے. مائی سیلف، یور سیلف اور اون خود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یور سیلف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خودم یعنی کہ خودم یا خود من، میں خود یا میں اپنے آپ. خودم یعنی میں خود یا میں اپنے آپ. مائی سیلف یعنی کہ آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے خودم. اور خودش، خودش خود، وہ اپنے آپ یا وہ یعنی کہ اپنے آپ. ہی ہم سیلف یعنی یہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. خودش، خودش کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ کے لیے، تھرڈ پرسن ہم سیلف کے لیے.
خود شان کہتے ہیں وہ خود یا انہوں نے ہی دیم سیلف. اور خود تان تو خود ہی یا تم نے. یہ یو کے لیے استعمال ہوتا ہے یور سیلف. خودت یعنی خودت کہتے ہیں تم لوگوں نے ہی. یور سیلف یو کے لیے ہی یہ بھی استعمال ہوتا ہے. خودمان کہتے ہیں خودمان یعنی کہ ہم نے خود ہی یعنی کہ آور سیلف وی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگلے جو جملہ ہے فارسی میں ہنوز ترجمہ فارسی اردو و انگلیسی بخوانید و فہمید یعنی کہ اب فارسی اردو اور انگریزی ترجمہ کو پڑھیے اور سمجھیے. یعنی جو ہم نے ضمیر مشترک کے بارے میں پڑھا تھا. ناؤ ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ پرشین اردو اینڈ انگلش ٹرانسلیشن. یہاں سے انگلش ٹرانسلیشن کے بارے میں دیا گیا ہے. ہم ان کو پڑھتے ہیں اور یہی ہم سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ انہی کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ آگے جملے بنا پائیں گے. سب سے پہلے فارسی میں کیا ہے؟ من کتاب خود رامی خانم. من کتاب بے خود رامی خانم. میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں. من کتاب خود یعنی کہ اپنی کتاب، رامی خانم پڑھتا ہوں. آئی ریڈ مائی بک. من کتابم را می خانم. میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں. آئی ریڈ مائی بک. من کتاب خودم را می خانم. میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں. آئی ریڈ مائی بک. من کتاب خودش را می خانم. میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں. آئی ریڈ مائی بک. ماں کتاب خود رامی خانیم. ہم اپنی کتاب پڑھتے ہیں. وی ریڈ آور بکس. اب یہاں خود سب سے پہلا فارسی میں ماں کا استعمال ہوا. یہاں آخر پہ بھی ضمیر مشترک یا جو اشارہ دیتے ہیں خانیم یہ اور میم بڑھایا. لیکن اگر میں یہاں ماں کتاب خود را می خانم پڑھتا تو یہ جملہ غلط ہو جاتا. یہ سینٹنس جو ہے وہ غلط ہو جاتا. کیوں؟ خانم یہ میں خود یعنی کہ میں پڑھتا ہوں، اور ماں کا مطلب پیچھے ہم ہیں، اور آگے میں خانم پڑھوں تو وہ کیا بنے گا کہ میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں. ماں کتاب خود رامی خانم یعنی کہ میں ہم کتاب خود پڑھتے ہیں. یہ تو جملہ بالکل غلط ہو جاتا. اسی لیے آخر پہ ہم نے جملہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے کہ اگر میں خود کے لیے بات کر رہا ہوں تو خانم پڑھوں، ہم کے لیے بات کر رہے ہیں تو خانیم پڑھیں گے، تو کے لیے پڑھ رہا ہوں تو خانی پڑھوں گا، اور تم سب کے لیے استعمال کرنا ہو تو خانید پڑھوں گا، اور اگر غائب کے لیے واحد غائب کے لیے پڑھوں گا تو خاند پڑھوں گا، اور جمع غائب کے لیے پڑھوں گا تو خوانند پڑھوں گا. ان کو یاد رکھنا ہے. ماں کتاب خود مان رامی خانیم. ہم اپنی کتاب پڑھتے ہیں. ماں کتاب خود مان رامی خانیم اور ماں کتاب خود رامی خانیم. دونوں جملے ایک ہی ہیں اور ان کے مطلب بھی ایک جیسے ہی ہیں. تھوڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ماں کتاب خود رامی خانیم اور نیچے کیا ہے؟ ماں کتاب خود مان رامی خانیم. یہاں صرف مان کو بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے یہاں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے کہ اپنی کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. خود مان. ہم اپنی کتاب پڑھتے ہیں. وی ریڈ آور بکس. شما کتاب خود رامی خانید. تم اپنی کتاب پڑھتے ہو. یو ریڈ یور بکس. شما کتاب تان رامی خانید. تم اپنی کتاب پڑھتے ہو. یو ریڈ یور بکس. اسی طرح تو کتاب خود رامی خانی. تو کتابت رامی خانی. کیا؟ تو کتاب خود رامی خانی یعنی کہ تو اپنی کتاب پڑھتا ہے. تو کتابت رامی خانی تو اپنی کتاب پڑھتا ہے یعنی کہ یو ریڈ یور بکس. تو کتاب خود رامی خانی یو ریڈ یور بکس. او کتاب خود رامی خاند. او کتاب خود رامی خاند. وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. ہی ریڈ ہز بک. او کتابش رامی خاند. وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. ہی ریڈ ہز بک. آنہا کتاب خود رامی خانند. وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں. دے ریڈ دیئر بکس. دے ریڈ دیئر بکس. آنہا کتاب شان رامی خانند. وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں. دے ریڈ دیئر بکس.
او خانہ خود رامی رود، وہ اپنے گھر جاتی ہے. او خانہ خود رامی رود، وہ اپنے گھر جاتی ہے. شی گوز ہر ہوم. او خانہ خودش رامی رود، وہ اپنے گھر جاتی ہے. شی گوز ہر ہوم. او کتاب خود رامی خواند، وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. او کتاب خود رامی خواند، وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. شی ریڈس ہر بک. شی ریڈس ہر بک. او کتابش رامی خواند، وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. شی ریڈس ہر بک. دانش جویان کتاب خود رامی خوانند، طالب علم اپنی کتاب پڑھتے ہیں. دانش جویان کتاب خود رامی خوانند، طالب علم اپنی کتاب پڑھتے ہیں. The student reads their book. آنہا خودشان لذت برد. آنہا خودشان لذت برد، انہوں نے خود ہی لطف اٹھایا. They enjoyed themselves. من خودم را در آئینہ دیدم. من خودم را در آئینہ دیدم، میں نے خود کو آئینے میں دیکھا. I saw myself in the mirror. دخترم خودش رفت، میری لڑکی خود ہی گئی. دخترم خودش رفت، میری لڑکی خود ہی گئی. My daughter went herself. سگ خودش پارمی کرد، کتا اپنے آپ بھونکا. پارسمی کرد، پارس کرد. یہ کیا لکھا ہے؟ The dog barked itself. گاہی من از خودم نفرت دارم، کبھی کبھی میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں. گاہی من از خودم نفرت می کنم یا نفرت دارم دونوں ایک جملے ہیں، ایک ہی ہیں. سم ٹائم آئی ہیٹ مائی سیلف. برادرم خودش یک کتاب برائے من خرید، میرے بھائی نے خود ہی میرے لیے کتاب خریدی. مائی بردر باٹ اے بک فار مائی ہمسیلف، فار می ہمسیلف، فار می ہمسیلف. برادرم خودش یک کتاب برائے من خرید، میرے بھائی نے خود ہی میرے لیے کتاب خریدی. مائی بردر باٹ اے بک فار مائی ہمسیلف، فار می ہمسیلف. من خودم ان کتاب را نوشتم، میں نے خود ہی اس کتاب کو لکھا. I wrote this book myself. من خودم ان کتاب را نوشتم، میں نے خود ہی اس کتاب کو لکھا. I wrote this book myself. تو یہ دو ٹاپک پرسنل، یہ پروناؤن کے دو قسمیں تھی جو ہم نے آج پڑھی. امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پروناؤن کی جو آگے ڈیفینیشنیں ہیں، جو آگے کائنڈس ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. تب تک جو یہ ٹاپکس ہیں ان کو یاد کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، وہ بھی ان کو پڑھیں، وہ بھی ان کو یاد کر سکیں اور وہ بھی ان دونوں لینگویجوں کو سیکھ سکیں.